الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بثلاثة: اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جينارك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، وإذا وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة. رواہ الامام ابن ماجہ فی سننہ وصححہ الامام البانی رحمۃ اللہ علیہ. معزز ناظرین و سامعین، آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے. اس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، اور لگاتار ہماری گفتگو ہر اتوار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتوں سے متعلق چل رہی ہے. اسی کی مناسبت سے حدیث آج پڑھی گئی، اس کا انتخاب کیا گیا، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جندب بن جنادہ ہے، اور یہ 5ویں اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے شہر واپس گئے اور وہاں پورے شہر کے لوگوں کے اسلام کی دعوت دی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے، ہجرت کی، تو غزوہ خندق کے بعد یہ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور اس کے بعد تمام غزوات میں آپ کے ساتھ شرکت فرمائی. اور بیت المقدس جب فتح ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس جنگ میں یہ بھی شریک تھے. سن 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. بڑے ہی عظیم صحابی ہیں، زہد، ورع، تقوی، دینداری، پرہیزگاری، علم و عمل میں، اور اس طریقے سے صدق و صفا میں ضرب المثل تھے. اور ان کی مثال دی جاتی تھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے، میرے جگری اور گہرے دوست نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی: اسمع واطع ولو لعبد مجدع الاطراف، کہ تم بات سننا اور اطاعت کرنا، چاہے وہ غلام ہی ہو کیوں نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہی کیوں نہ ہو. پہلی وصیت ہمارے نبی نے سمع و طاعت کی فرمائی کہ تمہارا جو امیر ہو، حکمراں ہو، اس کی اطاعت کرنا، اس کی باتوں کو سننا، اور اس کی طرف نہ دیکھنا کہ وہ کیسا ہے، یعنی چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو. اور اس طریقے سے چاہے اس کے ہاتھ کٹے ہوں، انگلیاں کٹی ہوں، پاؤں کٹا ہو، لولا اور لنگڑا ہو، اندھا ہو، اس کی کوئی بھی شکل ہو، کسی بھی حیت اور شکل کا ہو، تم اس کی بات کو سننا اور اس کی بات کو ماننا. یہ مسلم حکمرانوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا، اور کئی صحابہ کو اس کی وصیت فرمائی. اور اس طریقے سے آپ اس پر صحابہ سے باقاعدہ بیعت بھی لیا کرتے تھے کہ جو امیر ہے اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی باتوں کو سننا ہے. کیونکہ اگر امیر کی بات نہیں مانیں گے تو ملک کے اندر معاشرے میں بدامنی ہوگی، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، اور کسی کی جان اور اس کی عزت، اس کا مال محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو اس بات کی وصیت اور نصیحت کیا کرتے تھے، اور اس بات پر بیعت لیا کرتے تھے کہ جو بھی تمہارا حکمراں ہو، اگر وہ ظلم کرتا ہے تو بھی تم اپنا حق ادا کرو، اور تمہارا وہ مال لے، تمہارے پر ظلم کرے، اور اس طریقے سے تمہیں ستائے، تو بھی تم اس کی بات کو ماننا اور اس کے خلاف خروج اور بغاوت نہ کرنا جب تک وہ مسلمان ہے، جب تک کفر نہیں کرتا، ایسا کفر جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، تب تک اس کی بات کو ماننا، اس کے خلاف خروج نہیں کرنا، اور نہ ہی اس کے خلاف لوگوں کو اکسانا اور بھڑکانا ہے، بلکہ اس کی یعنی باتوں کو ماننا ہے اور اس طریقے سے سننا ہے. ہاں اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات کہتا ہے
تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف خروج کر دیا جائے گا یا اس کے خلاف بغاوت کی جائے گی اور اس کی اطاعت سے نکل جائیں گے، نہیں۔ آپ اس کی حکومت میں رہیے، اس کی سلطنت میں رہیے اور اس کی اس بات کو نہ مانیے، اس کی اس بات کو نہ مانیں اور اس بات میں اس کا ساتھ نہ دیں، لیکن اور دیگر باتوں میں اس کی بات مانیں، اس کی اطاعت کریں جہاں تک اس کی باتیں کتاب و سنت کے موافق ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں اور باتوں کے موافق ہیں، ان تمام چیزوں میں اس کی باتوں کو مانیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لوگوں کو اس بات کی وصیت فرمائی، کیونکہ اسی کے اندر بھلائی ہے، اسی کے اندر خیر ہے۔ وہ حاکم وقت ہے، امیر ہے، وہ آپ اس کے خلاف خروج و بغاوت کریں گے، لوگوں کی جانیں جائیں گی، لوگوں کا خون بہے گا، معاشرے کے اندر بدامنی ہوگی، اور آپ دیکھ لیں جن جن ملکوں میں لوگوں نے اماموں کے اور اپنے حکمرانوں کے خلاف خروج کیا، وہاں پر بربادی کے سوا انہیں کچھ نہیں ملا، بربادی کے سوا کچھ نہیں ملا، اور پریشانی کے سوا کوئی چیز نہیں ملی۔ اب وہ تمنا کرتے ہیں کاش پہلے والا وقت ہوتا اور پہلا جو ہمارا امیر تھا بعد کے امیر سے بہتر ہے۔ تو اس لیے خروج اور بغاوت کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جی ہاں، خروج اسی وقت کیا جائے گا جب وہ کفر کا کام کرے، ایسا کفر جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، اور جیسے دن میں دوپہر میں سورج ایک دم واضح ہوتا، ایسے ہی کوئی اختلافی مسئلہ نہ ہو کہ کوئی امام کہتا ہے کفر ہے، کوئی کہتا کفر نہیں ہے، نہیں، ایک دم کفر بواہ واضح صراحت کے ساتھ، جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ اسلام کے اندر ہو ہی نہ کہ یہ کفر کا کام ہے۔ یعنی وہ اسلام مان لیجئے وہ اللہ کا انکار کر دے، آخرت کا انکار کر دے، جنت اور جہنم کا انکار کر دے، ایک دم کفریہ کام کرے اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا شروع کر دے، تو یہ اسے کفر بواہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں دیکھنا ہمارے نبی نے فرمایا الا ان تروا فیہ کفر بواہا، تم اس کے اندر دیکھو، یہ نہیں کہ سن کر کے، کیونکہ سنی سنائی بات ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی ہے، اور لوگ اس کے اندر بہت ساری باتیں ملا دیتے ہیں، آمیزش کر دیتے ہیں، بات کچھ رہتی ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں ملا دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم نے دیکھا اسے باقاعدہ، یہ نہیں کسی نے آ کر کے آپ کو بیان کیا کہ میں نے اس کو سنا یہ کہتے ہوئے، میں نے اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا اور کفر کا کام ہے وہ، تو دیکھنا، وہ آدمی جو کہہ رہا نہیں اس کی بات نہیں مانی جائے گی، آپ نے خود دیکھا ہو اور اس کے بارے میں واضح دلیل ہو اور اس کے بارے میں کوئی اور شک اور شبہ والی بات نہ ہو۔ اور یہی نہیں، یہ تو پہلی اور دوسری شرط ہوگی، اسی شرطوں میں سے ایک اہم ترین شرط یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہونی چاہیے، ہمارے پاس طاقت ہونی چاہیے کہ ہم اگر اس کو پلٹ دیں گے تو پھر یعنی مسلمانوں کی جان نہیں جائے گی، خون نہیں بہے گا، اور اس طریقے سے ان کا مال اور ان کی عزت سب کچھ محفوظ رہے گی، اور ان کے پاس طاقت ہو اور جو بعد میں آنے والا اس سے بہتر ہو، تب جا کر کے انسان کسی حکمراں کے خلاف خروج و بغاوت کرتا ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ نے کوئی بات سن لی اور خروج بھی کیے تو ناکام ہو گئے، طاقت بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کیسے خروج کریں گے؟ وہ حاکم وقت ہے، آپ کو اس کے ظلم کو برداشت کرنا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے آپ کو۔ جی ہاں، تو ہمارے نبی نے ہی انہیں وصیت فرمائی کہ تم اس کی باتوں کو ماننا سننا، چاہے وہ ایسا غلام ہی کیوں نہ ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ غلام بھی ہے اور اس کے پورے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے یعنی عیبدار ہے، جسمانی اس کے اندر کمی ہے، لولا لنگڑا اندھا ہے، یا اس طریقے سے ہاتھ پاؤں اس کے پاس صحیح سلامت نہیں ہیں، تو پھر بھی کیسا بھی ہو تمہیں اس کی باتوں کو ماننا ہے۔ اور اگر وہ اپنا حق نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا، ہمیں اپنا حق ادا کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگرچہ تمہارا مال کھا جائے، تمہاری پیٹھ پر کوڑے برسائے، تب بھی تم صبر کرنا، کیونکہ صبر بہت بڑی طاقت ہے، اور صبر کے اندر بہت بڑا خیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے۔ خروج کے اندر سوائے شر کے، فتنہ اور فساد کے کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ اس لیے جہاں جہاں جب بھی خروج ہوا، پوری تاریخ گواہ ہے، ہمیشہ امت نے نقصان ہی اٹھایا، کہیں کہیں خروج کے اندر کبھی کوئی فائدہ نہیں، آج تک پوری تاریخ اس بات پر گواہ، کیونکہ یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ ہمیں صبر کرنے کی تعلیم دی گئی کہ انسان صبر کرے، طاقت پیدا کریں آپ اگر طاقت ہے، اور اس طریقے سے یہ بھی مضمون ہے کہ بعد میں آنے والا شخص اس سے بہتر ہوگا، انسان کا خون محفوظ رہے گا مسلمان کا، اور اس طریقے سے تمام چیزیں پائی جائیں
تب انسان خروج کر سکتا ہے، ورنہ خروج کرنے کی قطعاً اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلی وصیت فرمائی۔ اور دوسری وصیت ہمارے نبی نے فرمائی، وَإِذَا صَنَعْتَ مَرْقًا، جب تم کوئی سالن بناؤ تو پانی زیادہ کر دو، پھر تم دیکھو آپ کے جو پڑوسی ہیں انہیں دیکھو اور انہیں بھلائی کے ساتھ کچھ دے دو اس میں سے، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور یہ بھی بہت اہم وصیت ہے، اور اس سے پہلے بھی اس وصیت کا ذکر ہو چکا ہے کہ پڑوسی کا دین اسلام کے اندر بہت بڑا حق ہے کہ آدمی اس کا خیال رکھے، کچھ بنائے تو اسے بھی دے، جب آپ کے گھر کے سالن کی خوشبو پہنچتی ہے تو اسے بھی کھانے کا دل چاہتا ہے، لہذا آپ اسے ضرور دیں۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم کھانا پھینک دیتے ہیں، کھانا سڑ جاتا ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو نہیں دیتے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو پڑوسی کا اسلام کے اندر بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے، بہت اونچا مقام جی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سارے پڑوسی جو ہے مالدار ہی ہوتے ہیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اور مالدار بھی ہو تو ان کا حق ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بھی تو ہمیشہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، ان کے یہاں بھی ہمیشہ گوشت رہتا ہے، سبزی مچھلی رہتی ہے، اور کھانے پینے کی ان کے یہاں فراوانی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کمی ہے۔ اگرچہ پڑوسی اس کا حق ہے، حتیٰ کہ اگر غیر مسلم ہے پڑوسی تو بھی اس کا حق بنتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے باقاعدہ انہیں کہا وصیت کی، اور وصیت اہم چیزوں کی ہوتی ہے کہ تھوڑا پانی زیادہ کر دیں لیکن کچھ نہ کچھ انہیں ضرور دے دیں۔ لہذا پڑوسی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے اہم وصیت کو اور اس اسلام کی اہم خوبی کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں پڑوسی کا نام تک نہیں معلوم ہوتا ہے جی، کچھ اس کے بارے میں خبر نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی بیچارہ یعنی شرم کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے، اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، یا اس طریقے سے اور پریشانی ہے، اس کے پاس بیمار ہے، پیسے نہیں کہ علاج کرا سکے، گھر کے اندر رہتا ہے، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ تو پڑوسیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں ان کی حالت کو اور خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، انسان کو دریافت کرتے رہنا چاہیے پڑوسیوں کے بارے میں۔ پڑوسی ہوتا کون ہے، اس کے تعلق سے بہت سارے اقوال بیان کیے گئے ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ 40 گھر تک کے لوگ پڑوسی ہوتے ہیں۔ کچھ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ ایک مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں آس پاس کے سارے لوگ پڑوسی کہلاتے ہیں۔ کچھ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ پورا قبیلہ پڑوسی ہوتا ہے، یا ایک علاقے میں جہاں سارے لوگ رہتے ہیں سارے کے سارے پڑوسی ہیں۔ یعنی اس قدر آپ سوچیں کہ پڑوسی کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن اس کے بارے میں صحیح بات ہے کہ عرف عام پر اس کا دار و مدار ہے۔ عرف عام میں کس کو پڑوسی کہا جاتا ہے، وہ اسے پڑوسی کہا جائے گا، کیونکہ شریعت میں اور حدیث میں کہ وہی اس کی واضح متعین تعریف نہیں کی گئی کہ پڑوسی وہی آپ کا ہے جی۔ تو پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے ہمارے اوپر، لہذا اگر ہم اس حق کو ادا کریں گے تو الحمدللہ اسلام پر عمل پیرا ہوں گے، اور پھر ہمارا پڑوسی بھی ہمارا خیال رکھے گا، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت المیہ ہے ہمارا یہ کہ وفات تک ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ عید بقرعید کے موقع پر بیچارہ انسان پریشان ہے، گھر سے نہیں نکلتا، اس کے پاس قربانی نہیں ہے، اور ہم دریافت بھی نہیں کرتے کہ اس کے پاس قربانی ہے کہ نہیں ہے۔ عید کی مناسبت سے یا اس طریقے سے اور دیگر مناسبتوں سے، یا ہمارے گھر میں جب بھی کھانا ہو تو ہمیں اس کو دینا چاہیے۔ کتنا اہم یعنی مقدس عمل ہے یہ، اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر کتنی بھلائی عام ہوگی اور کتنا خیر ہوگا۔ تیسری بات ہمارے نبی نے فرمائی وصلی الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھو۔ یہاں جو وقت کی بات آئے گی اول وقت کی بات ہے، یہ نہیں کہ اس کے وقت پہ پڑھو یا بعد میں نہ پڑھو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اول وقت مراد ہے یہاں پر کہ نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا یہ زیادہ فضیلت ہے۔ ہمارے نبی سے کسی نے سوال کیا کہ نیکی کیا ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، اور اس کے وقت پہ پڑھنے سے مراد اول وقت پہ پڑھنا، جیسا کہ بعض حدیثوں کے اندر آتا بھی ہے۔ پھر ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی نیکی ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ پھر پوچھا گیا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو نماز بہت اہم ترین عبادت ہے۔ توحید کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد نماز ہی کا مقام و مرتبہ ہے، اور عبادات میں سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں بعض پرسوگی سوال کیا جائے گا جی۔ سب سے پہلے عبادات میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ ایسی عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں ہم سے معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں معاف ہے۔ جب تک انسان کے پاس شعور ہے، احساس ہے، عقل اور دماغ ہے، اس وقت تک انسان کو پڑھنا ہے۔ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر کے پڑھے گا،
پاکی نہیں ہے ناپاکی میں پڑھے گا، قبلہ رخ نہیں ہو سکتا، جدھر اس کا چہرہ ادھر نماز پڑھے گا وہ، لیکن نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کو لیٹ کر کے پڑھنا، بیٹھ کر کے پڑھنا، پڑھنا ہی پڑھنا ہے جی۔ تو نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، سفر میں ہے تو بھی، جنگ میں ہے تو بھی، گھر میں ہے تو بھی، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ کسی بھی صورت میں انسان سے نماز معاف نہیں۔ انسان اگر شعور رکھتا ہے، ہوش و حواس باقی ہیں، تو نماز پڑھنا ہے کسی بھی صورت میں۔ وضو نہیں کر سکتے تیمم کرنا، لیکن نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کسی بھی صورت میں نماز انسان سے معاف نہیں ہے جی۔ روزہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ اس کے بدلے ہر مسکین کو کھانا کھلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی کی طاقت نہیں، قربانی مت کیجیے۔ زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، مال نہیں، زکوٰۃ مت دیجیے، صدقات و خیرات مت کیجیے۔ آپ کے پاس مال دولت نہیں، حج مت کیجیے، عقیقہ مت کیجیے اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ لیکن نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہر حال میں۔ سب کے لیے نماز ہے، غریب کے لیے، فقیر کے لیے، مریض کے لیے، مسافر کے لیے، مجاہد کے لیے، سب کے لیے نماز ہے، کسی کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ ہر جو ہے یعنی شخص کے لیے نماز بالغ ہو گیا، اس پر نماز فرض ہو گئی، بس ہر حال میں انسان کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے، منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں ہم پکے سچے مسلمان ہیں، پکے سچے مسلمان، دوسروں کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے، لیکن خود نماز نہیں پڑھتے۔ آج یہ صورتحال ہے۔ تو نماز میرے بھائی بہت اہم عبادت ہے۔ ایک مسلمان سے نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ تو نبی فرماتا ہے کہ نماز کو اسی وقت پہ پڑھنا، اور جب تم امام کو پاؤ کہ اسے نماز پڑھ لی ہے تو آپ نے نماز پڑھ لیا، الحمدللہ آپ کی نماز ہوگی، ورنہ وہ نفل ہو جائے گی۔ یعنی آپ نے گویا کہ اشارہ کیا ہے کہ اگر نماز عمرا اور ائمہ حکمراں تاخیر سے پڑھیں تو نماز کو آپ اول وقت پہ پڑھ لو، اور جب باہر نکلو مسجد میں اگر جماعت قائم ہے تو جا کر کے شامل ہو جاؤ، یہ نماز آپ کی نفل ہو جائے گی، اور وہ نماز جو آپ نے اول وقت پڑھی ہے وہ آپ کی فرض نماز ہوگی۔ تو اس سے بھی حدیث کے آخری جو الفاظ ہیں اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ نے اول وقت پر نماز پڑھنے کی بات کہی ہے، کہ آپ نے جو ہے اول وقت پر نماز پڑھنے کی بات کہی ہے کہ انسان اول وقت پر نماز پڑھے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم امام کو پاؤ کہ وہ نماز پڑھ چکا ہے، یعنی آپ نکلے باہر دیکھے کہ جماعت ختم ہو گئی ہے اور وہ تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اپنی نماز حفاظت کر لی، نماز آپ نے محفوظ کر لیا، پہلے آپ نے پڑھ لیا تھا۔ ورنہ اگر آپ نکلیں اور جماعت قائم ہے تو آپ نماز پڑھیں، وہ نماز آپ کے لیے نفل نماز مانی جائے گی، اور پہلی نماز اول وقت پر آپ نے پڑھا ہے وہ نماز آپ کی فرض نماز ہوگی۔ تو نماز ہمارے بھی ایک حدیث آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ نماز کو تاخیر سے پڑھیں گے، تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر وہ وقت ہمیں مل جائے تو ہم کیا کریں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نماز کو گھر میں پڑھ لیا کرو، اور جب باہر نکلو تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو اگر جماعت قائم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز آپ کے لیے نفل ہوگی، اور پہلی جو نماز آپ نے وقت پہ پڑھی ہے وہ نماز آپ کے لیے فرض نماز ہو جائے گی۔ تو نماز کو اول وقت پر پڑھا جائے، نماز اول وقت پر پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ یہ کہ جیسے اگر سخت گرمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں ظہر کی نماز کو تھوڑا جب موسم ٹھنڈا ہو جاتا تب پڑھا کرتے تھے۔ ایسے آپ نے عشاء کی جو نماز ہے اگر لوگ اکٹھا ہوتے تو آپ جلدی پڑھ لیتے تھے یعنی وقت ہونے کے بعد، اور اگر لوگ تاخیر کرتے تھے تو آپ نماز کو تاخیر کرتے تھے۔ تو عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا ہی افضل ہے۔ یہ اس صورت میں جب پورے علاقے اور یہ لوگ اس پر اتفاق ہو جائے سب کا کہ ہم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھیں گے، تو ایسی صورت میں تاخیر کر کے پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر علاقے کے لوگ یا اس سے آس پاس کے لوگ نماز کو پڑھ رہے ہیں عشاء کے اول وقت پر، اور آپ کہیں کہ ہم بعد میں پڑھیں گے تاخیر کے ساتھ، جماعت چھوڑ دیں آپ، تو یہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا۔ آپ کیا کریں؟ امام کے ساتھ اول وقت پر جا کر کے نماز پڑھ لیں، وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ کس صورت میں تاخیر بہتر ہے؟ جب پورے لوگ تاخیر پر اکٹھا ہو جائیں، اتفاق کر لیں۔ اور اس کی مثال یا صورت یہ بتائی ہو سکتی ہے کہ جیسے 15-20 لوگ کہیں گئے باہر، مان لیجئے بر میں ہیں، یعنی کسی جگہ پر ہیں وہ، اور وہاں پر سب کو وہی نماز پڑھنا ہے، تو سارے لوگ اگر بعد میں نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ یہ بہتر ہے کہ تاخیر کر کے نماز پڑھ لیں، یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو
کہ تاخیر کر کے نماز پڑھیں گے تو کچھ لوگ بھاگ جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو وہاں بھی یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہاں وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، پروگرام ہو یا کوئی بھی چیز اس کو روک دیا جائے اور نماز انسان پڑھ لے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگ سب بھاگ جائیں اور کوئی نماز نہ پڑھے، تو یہ مناسب بہتر نہیں ہے، کیونکہ نماز بہت اہم عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے نماز یہ۔ لہذا نماز کو جو ہے اگر سب لوگ تاخیر پر متفق ہو جائیں تو تاخیر کر کے پڑھیں افضل ہے، اور اگر متفق نہ ہوں تو جو وقت ہے اس وقت میں سارے لوگ نماز پڑھ لیں، اول وقت پہ ہی جب جماعت کھڑی ہو جائے سارے لوگ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ اطاعت کرنا ہے حاکم کی، مسلم حکمراں کی بات ماننا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اور تیسری بات ہمارے نبی نے فرمائی کہ نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا ہے۔ نماز کا اللہ رب العالمین نے وقت متعین کیا ہے، اور اس اول وقت پہ پڑھنا یہ کیا ہے، انسان کے لیے افضل ہے، زیادہ اجر ہے۔ جیسے ظہر کا وقت عصر تک رہتا ہے، تو آپ جیسے ظہر کا وقت ہو گیا آپ فوراً نماز پڑھ لیں، یا اول وقت ہو گیا، اگرچہ آپ ظہر کی نماز کو عصر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، عصر کی اذان سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کا وقت ہے، لیکن افضل وقت کیا ہے کہ آپ پہلے اول وقت پہ پڑھیں۔ تو ان 3 باتوں کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی۔ یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، لیکن اس میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر نہیں ہے۔ جو ہے اس میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں 2 باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت فرمائی تھی، ایک تو حاکم کی سمع و اطاعت کی، اور نمبر 2 نماز کو اول وقت پر پڑھنے کی۔ تو حاکم جو آپ کا ہے آپ کو اس کی بات ماننا۔ ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اگر کافر حاکم ہو، مشرک ہو، تو کیا کرنا؟ تو بھی اس کی بات کو ماننا ہے۔ صبر کیجیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے، جی ہاں، اور آپ نے باقاعدہ 13 سال مکے کے اندر گزارے، آپ صبر کیجیے، کیونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے آپ صبر کیجیے۔ تو خروج کرنا، بغاوت کرنا، چاہے وہ مسلم حکمراں ہو یا غیر مسلم حکمراں ہو، یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ کسی کے خلاف خروج انسان کرے، بغاوت کرے، جی ہاں۔ تو انسان کیا کرے؟ انسان جو ہے صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور انسان طاقت بنائے اپنی، اگر طاقت ہے اور اس طریقے سے مسلمان کا، لوگوں کا خون محفوظ رہے گا تو انسان کرے۔ طاقت ہے انسان کے پاس، استطاعت ہے، اور تمام شرطیں، اس سے پہلے جو میں نے شرطیں بتائی ہیں وہ تمام شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو جی ہاں، تو اس لیے حکمراں کے خلاف خروج و بغاوت کرنا یہ کسی بھی صورت میں انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق دے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر اللہ رب العالمین ہم سب کو قائم اور دائم رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔